شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، رمضان کی برکتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم رمضان کی ایک دوسری برکت کا تذکرہ کریں گے۔ رمضان کی دوسری اہم برکت یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے سے اخلاص چاہتا ہے۔ پورا رمضان اور رمضان کی ساری سرگرمیاں یہ ہم سے اخلاص کا مطالبہ کرتی ہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ ہم جو کچھ کریں اپنے رب کے لیے کریں، اس میں کسی کو کوئی شریک نہ کریں۔ اخلاص کہتے ہی اسی چیز کو جس میں ریا نہ ہو، جس میں شہرت طلبی نہ ہو، جس میں دکھاوا نہ ہو، صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہو۔ رمضان میں یہ بات ابھری ہوئی ہے۔ دیکھیے، آپ نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں ہم کو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو کوئی دیکھے نہ دیکھے، کم سے کم وہ شخص دیکھتا ہے جس کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ حج ہم کرتے ہیں تو پوری دنیا دیکھتی ہے۔ ہم یہاں سے لے کر کے حرم شریف تک کا سفر کرتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں۔ لیکن اصلاً روزے سے کون ہے؟ حسن ظن تو سب کے بارے میں رکھنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، آپ روزے سے ہیں، لیکن اصلاً روزے سے کون ہے یہ صرف بندہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے۔ تنہائی میں آدمی گیا تھا، کمرے میں آدمی گیا تھا، کھانے پینے کی چیز وہاں موجود تھی اور اس نے پی لیا، کھا لیا، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ ساری نیکیوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ 10 گنا سے لے کر کے 70 گنا تک کا اس کا اجر ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چونکہ یہ میرے لیے ہے، اخلاص نیت کے ساتھ ہے، میں جانتا ہوں، بندہ جانتا ہے کہ وہ روزے سے ہے کہ نہیں، تو روزہ میرے لیے ہے، اسی لیے میں اس کا بدلہ خود دوں گا، اور کتنا دوں گا اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، ہم تمام کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس ماہ سیام میں ہم اخلاص اپنے اندر پیدا کریں۔ جیسے روزہ ہم رکھتے ہیں، ایک گھٹ پانی ہم چاہے کمرے کے اندر ہوں، تاریکی میں ہوں، کہیں بھی تنہائی میں ہوں، ایک گھٹ پانی بھی اپنے حلق کے نیچے ہم نہیں اتارتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہی صفت زندگی کے تمام ہی اعمال میں ہونی چاہیے، یہی روزہ ہم کو سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس جانب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔